وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ بکے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منافق کی 4 علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان خصلتوں، ان عادتوں سے دوری اختیار کر سکیں اور بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی نشانی یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو بیہودہ بکے۔ مذکورہ 4 صفتیں منافق کی صفات میں سے ہیں۔ مومن وہ ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے اور اسے نبھائے، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو اس کے پاس لوٹا دے، اور ٹال مٹول، تاخیر اور تردد سے کام نہ لے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسے خبروں میں سے کسی خبر یا کسی راز کی خبر دے اور اس سے اس خبر یا راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہے تو وہ اسے پوشیدہ رکھے، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، کیونکہ افشائے راز خیانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں کی روایت کو جمع کریں تو منافق کی 5 علامتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے۔ نمبر 3، عہد کرے تو توڑ ڈالے۔ نمبر 4، امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 5، جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ اگر غور کریں تو جھگڑتے وقت بد زبانی کرنا پہلی علامت یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے میں شامل ہے، اور اس کی ایک ہی خاص صورت ہے کیونکہ عموماً جھوٹ باندھے بغیر بد زبانی مشکل ہے۔ وعدہ کرے تو توڑ ڈالے۔ دوسری علامت یعنی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان ہوئی، ان تینوں علامتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیانت ہر طرح سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دیانت 3 طرح کی ہوتی ہے: قول میں دیانت، فعل میں دیانت اور نیت میں دیانت۔ یعنی جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ زبان کی بددیانتی ہے۔ لڑتے وقت بد زبانی بھی زبان کی بددیانتی ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، یہ نیت کی بددیانتی کا اور جھوٹی نیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی گناہ گار اس وقت ہوتا ہے جب وعدہ یا عہد کرتے وقت اس کی نیت ہی وفا کی نہ ہو یا بعد میں وفا کی نیت پر قائم نہ رہے۔ اگر نیت وعدہ وفا کرنے کی ہے
اور حالات کے ہاتھوں بے اختیار ہونے کی وجہ سے وعدہ وفا نہ کر سکا تو اس پر مواخذہ نہیں۔ نمبر 3، جب اسے امین سمجھا جائے تو خیانت کرے۔ یہ عمل کی بددیانتی اور عملی جھوٹ ہے، گویا اس کے ساتھ زبان اور نیت کی بددیانتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدھا دفعہ ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو آدھا منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کی اس کی عادت بن جائیں، یہ گناہ اس کی عادت بن جائیں، روزمرہ کا وتیرہ بن جائیں تو یہ منافق ہے۔ اور ہر بات، ہر عمل اور نیت میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے، اور حق سے ہٹ جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔